نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، ایک وقت کا ہوتا ہے ایک وقت کا نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز میں وہ صحابی جو تھے نماز پڑھ کے فوراً چلے گئے، دعا نہیں مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اسی طرح 2-4 نمازوں میں وہ نماز کے فوراً بعد تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور پوچھا، اے سلبہ تجھے کیا ہے، تو دعا ہی نہیں مانگتا؟ اور حدیث شریف کے الفاظ دیکھیں، کیا تجھے کیا ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے منافقوں کی طرح نکل جاتا ہے۔ کس کی طرح جی؟ منافقوں کی طرح نکل جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں دعا مانگا کریں۔ جب آپ احباب اٹھتے ہیں نا تو باقی احباب پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ احباب ہے سلام پھرتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں، لائنیں بھی صفے بھی چھلانگتے ہیں، پھلانگ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آ سالبہ تجھے کیا ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے منافقوں کی طرح مسجد سے جلدی جلدی نکل رہا ہے، جلدی جلدی نکل جاتا ہے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے، میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ایک چادر ہے۔ کیا ہے میرے پاس؟ ایک چادر ہے۔ اب میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن میری گھر والی بیچاری بیٹھی ہوتی ہے، میں جاتا ہوں پھر اس کو چادر دیتا ہوں، پھر وہ چادر پہن کر پھر نماز پڑھتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، پہننے کو کپڑے کتنے بے شمار ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو عرض کی تھی آپ کے سامنے، ماڑا ہوں، دعا کریں میرے لیے، ایک ہی چادر ہے گھر میں، اب میں اسی لیے جلدی کرتا ہوں کہ میری گھر والی کی فرض نماز قضا نہ ہو جائے، تو ایک ہی تو چادر ہے، میں یہاں پہ پہن کر آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب یہاں سے جاتا ہوں تو پھر میری گھر والی وہ چادر پہن کر نماز ادا کر لیتی ہے۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ان لوگوں کے عقیدے بڑے پیارے تھے نا، مضبوط عقیدے تھے کہ جو لب مصطفیٰ سے الفاظ نکل گئے اللہ رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لے گا اس کے بعد۔ عقیدے بڑے پیارے تھے نا۔ آج تو ہم مولوی صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، لیکن دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہو رہی ہے قبول یا نہیں ہو رہی۔ ایسی بات ہے نا جی، سچی بات کر رہا ہوں نا، آپ دعا کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں دعا کے لیے کہہ کے اندر ہی اندر کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہونی ہے قبول، یا بھائی ہونی ہے یا نہیں ہونی پتہ نہیں۔ تو لیکن ان کے عقیدے بڑے پیارے تھے، مضبوط تھے۔ اس سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آج میں آپ سے دعا کروا کے ہی جاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، ضرور کریں دعا میرے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کی خیر خواہی کے لیے تشریف لائے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور وعید بھی آپ ہی سنانے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سالبہ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیرۃ لا تطیقہ، کہ وہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کرے۔ تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکر ادا کر سکے، اس مال سے بہتر ہے۔ کس مال سے؟ کہ اگر زیادہ مال ہو اس کا شکر ادا نہ کر تو پھر تھوڑا مال تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن اس نے پھر اپنی عرض دہرائی، اس نے پھر رحمت والی چادر پکڑ کر بیٹھ گیا بس کہ آقا آپ آج دعا کر دیں میرے لیے۔ لیکن وہ بیٹھ گیا اور اپنی وہی عرض دہرانے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں دعا کی، اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں دعا کی، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو وسیع مال عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب یہ لفظ نکلے، اب کیا تھا کہ لب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلنے کی دیر تھی کہ رزق کے دروازے کھل گئے اس کے لیے۔ اس نے کچھ بکریاں خریدی، ان میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی، اور جس علاقے میں وہ رہتا تھا اس علاقے میں جگہ نہ رہی بکریاں پالنے کے لیے، تو وہ بکریاں پالنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ آخر کیوں؟
کیونکہ آج ہم بھی اس بات سے اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، آخر کیوں کہ جو بالکل کمزور تھا پھر اتنا مال و مال ہو گیا کہ بکریاں پالنے کے لیے اسے باڑے وہاں نہ ملے، وہ جنگل میں چلا گیا، اس نے جنگل میں جا کے باڑا بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے اللہم ارزقہ مالا، کہ اس کو وسیع مال عطا فرما، تو جب نبی علیہ السلام کے لب ہلے اللہ نے ان کے صدقے میں اس کو مال عطا فرما دیا۔